السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جو اتفاق و اتحاد کی بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ پرامن جدوجہد جو ہے وہ کامیابی کی ایک نوید اس سے مل سکتی ہے. موسٹ آف دا پیپل جو ہے نا انہوں نے پسند کیا ہے، اس سے اتفاق بھی کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کیسے باندھی جائے. خیر، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ احاطہ کریں گے کچھ خبروں کا، صرف پینشنرز نہیں بلکہ امپلائیز کے حوالے سے بھی کھٹی میٹھی خبریں ہیں، یعنی کہ اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. ایک خبر جسے ہم اچھی کہہ سکتے ہیں، ناخوشگوار کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ملازمین جو ہیں وہ ایسے ملازمین جو مسلسل غیر حاضر تھے انہیں نوکریوں سے برخاست کر دیا. کافی عرصے سے وہ ایبسنٹ تھے سینکڑوں ملازمین. انہیں پھر وہ بلکہ سینکڑوں تو نہیں کہنا چاہیے، 182 ان کی تعداد تھی. شو کاز نوٹس بھی دیے گئے، اخبار اشتہار بھی ہوا ہوگا غالباً، اور اس کے بعد یہ کارروائی کے نتیجے میں انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا ہے. البتہ انہیں جو ہے قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق حاصل ہوگا. اس سے پہلے کہ میں یو بی آئی، نیشنل بینک اور پی ٹی سی ایل کی طرف آؤں، گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے سے ایک خبر ایسی ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے معذوروں کے وفد سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے 10,000 روپیہ کنوینس الاؤنس جو ہے وہ ماہانہ انہیں دینے کا اعلان کیا ہے. اور بھی فیصلہ جات ہوئے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو معذوروں کی جو پوسٹ ہیں جن کی اپ گریڈیشن اب تک نہیں ہوئی وہ ترجیحی بنیادوں پر کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو دوسری ٹرانسپورٹ کی جو فیسلٹیز ہیں اس میں بھی انہوں نے رعایت دینے کا اعلان کیا. چونکہ یہ خبریں ظاہر ہے کہ ملازمین کی ویلفیئر سے وابستہ ہیں، اس لیے ہم پرویز الہی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کی. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے جو صدر محترم ہیں ریگولر، وہ تو کوئی بھی نہیں. لیکن ایک خبر ہمیں پتہ چلی تھی کہ 13 اگست کو انٹرویو وغیرہ سلیکشن وغیرہ کا پروگرام جو ہے وہ بنا تھا، جس کے مطابق سنڈے 13 اگست کو 11 بجے کامن روم 4th فلور فنانس ڈویژن کیو بلاک پاک سیکریٹریٹ اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہونا قرار پائی تھی. لیکن نہ جانے کیوں پراسرار انداز میں وہ میٹنگ برخاست کر دی گئی، اور اس طرح جو سلیکشن کمیٹی جو ہے اس کی جو یہ میٹنگ پوسٹ پون ہونے کے بعد معاملہ ایک مرتبہ پھر کھٹائی میں چلا گیا. اس حوالے سے ملازمین کی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس سے وابستہ ہوتا ہے ایک ادارے کا ہیڈ، تو نیچرلی اس میں یہ بے چینی بھی پیدا ہو گئی ہے. اور پھر اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ خبریں بھی گردش میں کر رہی ہیں. وہ یہ خبر یہ تھی کہ منسٹر آف فنانس جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی لسٹ جو ہے نا وہ کرے گی، ریکنسیڈر کرے گی. اب ریکنسیڈر کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے. یہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز کے
علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس حوالے سے میں مختصراً یہ میسیج آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ وزارت خزانہ نے صدر این بی پی کے عہدے کے لیے انٹرویوز ملتوی کر دیے۔ وزارت خزانہ امیدواروں کی فہرست پر دوبارہ غور کرے گی کیونکہ وزارت خزانہ نے نیشنل بینک آف پاکستان این بی پی کے صدر سی ای او کے عہدے کے لیے انٹرویوز ملتوی کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام سے پوچھ گچھ کی ہے۔ صدر این بی پی کے لیے کچھ امیدواروں کو شارٹ لسٹ بھی کیا گیا اور وہ 62 سال سے زیادہ تھے، یعنی ان کی عمر 62 سال سے زائد تھی، اور قانون کے مطابق عہدے کے لیے اہل این بی پی امیدوار صدر ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ امیدواروں کی فہرست پر دوبارہ غور کرے گی کیونکہ امیدواروں کے انتخاب میں پک اینڈ چوز کی پالیسی اپنائی گئی تھی۔ اس سے قبل یہ بات سامنے آئی تھی کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے 40 میں سے 10 امیدواروں کا انتخاب کیا۔ ان امیدواروں میں سے طاہر حسین قریشی، جاوید قریشی، حسن رضا، خورشید ظفر، طاہر یعقوب بٹی، فرخ اقبال خان، سلطانہ ناہید، طارق جاوید، گھمن، محمد عبداللہ احمد اور عمران سرور شامل ہیں۔ 7 رکنی انٹرویو کمیٹی میں وزیر خزانہ، وزیر مملکت شامل ہیں۔ 13 اگست کو فنانس اینڈ ریونیو کے لیے عائشہ غوث پاشا، فنانس سیکرٹری، ایڈیشنل فنانس سیکرٹری طارق باجوہ، جہاں زیب خان اور شاہد محمود نے انٹرویو لینے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منتخب امیدوار اے بی ایل، ایچ بی ایل اور عسکری بینک میں کام کر رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق طارق حسن قریشی 2 سال قبل اے بی ایل سے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔ وہ پہلے ایم سی بی، ایچ بی ایل اور سی ایف او اے بی ایل میں فنانس کے عہدوں پر کام کر چکے تھے۔ اس طرح حسن رضا نے یو بی ایل اور ایچ بی ایل میں بطور گروپ ہیڈ ایس اے ایم کام کیا اور کئی سال پہلے ریٹائر ہو گئے۔ خورشید ظفر عسکری بینک میں ایس ای وی پی ہیں۔ نواز شریف کے دور میں انہیں این بی پی میں ایس ای وی پی کے طور پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ نہیں سنبھالا۔ وہ ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی کے بیٹے ہیں جو لمس ایف سی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو شہباز شریف کے مشیر تھے۔ فرخ اقبال نے اسٹیٹ بینک میں بطور او جی 2 یعنی آفیسر گریڈ 2 آغاز کیا، بعد میں وہ بینکنگ میں چلے گئے اور عسکری میں ایس سی وی پی آپریشن بن گئے۔ حال ہی میں صدر فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ کے طور پر تقرری ہوئی، لیکن تنخواہ میں فرق کی وجہ سے چارج لینے میں تاخیر ہوئی۔ باقی سبھی جونیئر لوگ ہیں اور مختلف بینکوں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو اطلاع دے دی نیشنل بینک کے حوالے سے۔ اور ناظرین، ایک کنفیوژن جو ہے وہ پھیل رہی ہے لائف سرٹیفکیٹ کے حوالے سے پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے درمیان۔ تو یہ ایک بڑی کنفیوزنگ صورتحال ہے، کیونکہ حال ہی میں لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو ہم دے چکے ہیں سرٹیفکیٹ، دوبارہ تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو محمد توقیر صاحب ہے، سیکرٹری فنانس آل پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز ٹرسٹ رجسٹرڈ کے، ان کا جو ہے 13/8/2022 کا میسیج جو ہے یہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس صورتحال ذرا کلیئر ہو۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، لائف سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہم متعدد مرتبہ اس پیج پر مشکلات کا تذکرہ کر چکے ہیں، بلکہ آل پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز ٹرسٹ رجسٹر نے 1 اگست 2022 کو منعقدہ وزارت آئی ٹی میں میٹنگ کے مطالبات میں تحریری اور پھر بالمشافہ بھی اس بارے میں بات کی تھی۔ گورنمنٹ ٹرسٹیز نے سال بھر میں 4 مرتبہ لائف سرٹیفکیٹ مہیا کرنے کی ناروا مشقت سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے، اور اب پی ٹی ای ٹی نے پینشنر سے 1 مارچ اور 1 ستمبر سے قبل لائف سرٹیفکیٹ پی ٹی ای ٹی کو فراہم کرنے کے حوالے سے نیا لائف سرٹیفکیٹ پرفارما جاری کر دیا ہے۔ اب تمام پینشنرز کو فروری اور اگست میں یہ سرٹیفکیٹ بھجوانا ہوگا، کیونکہ پرفارما پر 1 مارچ اور 1 ستمبر سے قبل بھجوانے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ نوٹ: یہ پرفارما پی ٹی ای ٹی کی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دیا گیا ہے، آپ اسے کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعا گو محمد توقیر، سیکرٹری فنانس اور پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز ٹرسٹ رجسٹرڈ۔ نوٹ: یہ انفارمیشن اے پی 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 ٹی کے پیج سے کاپی پیسٹ کر کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا نا اس پینشن ٹرسٹ کے، لیکن مجھے یہ ابھی تک خود کلیئر نہیں ہے
کہ کیا یہ سرکاری سطح پر فیصلہ ہوا ہے یا پینشنر تنظیمیں کر رہی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس نمبر میرا ہے، آپ مجھے مطلع کریں. ناظرین، ای او بی آئی کے حوالے سے اب پھر تکرار ہی ہوگا اس بات کا. میرا ایک ذمہ دار بندے سے بات ہوئی اور انہوں نے وہی بات کی جو میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بات تو بالکل اظہر من الشمس ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پینشن بڑھائی جائے، لیکن ابھی تک کس قدر وہ بڑھے گی اس کی مصدقہ خبر کوئی نہیں. ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے، اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے. تھینکس فار واچنگ.